حي على الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. سورہ بقرہ کے اس دوسرے رکوع کے اندر جیسا کہ ہم نے مسلسل دروس کے اندر سنا کہ اللہ رب العالمین نے منافقین کی علامتیں، منافقین کی پہچان اور ان کی کرتوتوں کے بارے میں اللہ نے تفصیل سے ان آیتوں کے اندر تذکرہ فرمایا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دو مثالوں کے ذریعے منافقین کی حالت کو بیان کیا. مثال کے ذریعے اللہ رب العالمین نے سمجھایا تاکہ انسانوں کے لیے منافقین کی حالت کو سمجھنے میں آسانی ہو. قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے تمثیل اور مثال کے ذریعے مختلف چیزوں کو اللہ نے بیان کرنے کی کوشش کی. اللہ نے کہا کہ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. کہ اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ جس نے آگ جلائی، پھر اس کے اطراف اور اکناف کا ماحول روشن ہو گیا، پھر اچانک اللہ تعالیٰ نے اس روشنی کو چھین لیا، ختم کر لیا. وتركهم في ظلمات لا يبصرون، اور ان کو ایسے اندھیروں میں ڈال دیا کہ جس میں وہ دیکھ بھی نہیں سکتے. اللہ نے کہا کہ صم بکم عمی فهم لا يرجعون، یہ گونگے بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں اور یہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آ سکتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو بعض منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ایمان لے کر آ گئے. پہلے وہ اللہ کے نبی پر ایمان لے کر آئے، پھر دوبارہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے لگے اور نفاق کا شکار ہو گئے. اللہ رب العالمین نے اس کی مثال دیتے ہوئے بیان کیا کہ ایسے لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ گویا کسی آدمی نے آگ روشن کی ہو. آگ روشن کی ہو، پہلے اندھیرا تھا وہاں پر، اس نے آگ جلائی، آگ کی وجہ سے اس کے اطراف اور اکناف کا جتنا ماحول تھا وہ پوری طریقے سے روشن ہو گیا، اجالا ہو گیا وہاں پر. پھر اللہ تعالیٰ نے اچانک اس آگ کو بجھا دیا، اس روشنی کو ختم کر دیا، دوبارہ وہاں پر اندھیرا اور تاریکی پھیل گئی. تو یہ منافقین کی مثال بھی ایسے ہی ہے. منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے میں ہجرت کرنے سے پہلے، مدینہ آنے سے پہلے منافقین کی زندگیاں تاریکی اندھیرے میں تھیں، کیونکہ وہ لوگ شرک کے اندر موجود تھے اور مختلف گمراہیوں میں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے ان گمراہیوں کو تاریکی اور اندھیروں سے تعبیر کیا، یعنی ان کی گمراہیاں اور ان کی ضلالت جو ہے وہ اندھیروں کی مانند تھی، اندھیروں کی تاریکی کی مانند تھی. اللہ نے کہا کہ جب اللہ کے رسول سے آنے سے پہلے ان کے پاس اندھیرا اور تاریکی گمراہی تھی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آئے، آپ کی آمد کی وجہ سے، آپ کی تعلیمات کی وجہ سے وہ اندھیرا چھٹ گیا، ختم ہو گیا، اور ایمان اور اسلام کا نور وہاں پر پھیل گیا۔ لہذا اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے جو اندھیرا تھا وہ اندھیرا ختم ہو گیا۔ تو منافقین بھی جو اس اندھیرے میں اپنی زندگیوں کو بسر کر رہے تھے، وہ اندھیرا ختم ہوا ان کی ایمان کی وجہ سے۔ لیکن پھر انہوں نے دنیاوی زندگی کے مفاد کو، یہاں کی تھوڑے سے فائدے کو انہوں نے مقدم رکھا، اس کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کی ان لوگوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کی روشنی کو ان سے ختم کر دیا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جس اندھیرے اور تاریکی میں وہ پہلے تھے، ایمان لانے کے بعد وہ ایمان کی روشنی ختم ہو گئی، دوبارہ اسی اندھیرے اور تاریکی کے اندر وہ پڑ گئے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ان کے نفاق کی وجہ سے، ان کے اس گمراہی کے اندر اللہ رب العالمین نے دوبارہ ان کو ڈال دیا۔ تو اللہ نے ایک مثال دیتے ہوئے بیان کی کہ گویا ایک شخص اندھیرے میں موجود ہے، اس نے آگ جلائی، تھوڑی دیر کے لیے وہ آگ جلی، اور پھر اللہ نے اس آگ کی روشنی کو ختم کر دیا، دوبارہ وہاں پر تاریکی ہو گئی۔ اس طریقے سے منافق کی مثال بھی ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ یہ لوگ، یہ منافقین جو ہے، بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، اب یہ لوٹ کر دوبارہ روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف نہیں آ سکتے۔ یعنی جو لوگ اپنے نفاق کے اندر حد سے آگے بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال یہ بیان کی کہ یہ گونگے ہیں، حق بات اب بیان نہیں کر سکتے یہ لوگ، اور اللہ نے کہا کہ یہ اندھے ہیں، حق بات کو دیکھ نہیں سکتے، اور اللہ نے کہا کہ یہ بہرے ہو چکے ہیں، حق بات کو قبول نہیں کر سکتے۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا، بہرا اور گونگا کر دیا۔ یہ ظاہری طور پر تو بولنے والے ہیں، ظاہری طور پر سننے والے ہیں، ظاہری طور پر دیکھنے والے ہیں، لیکن حق اور ایمان کے راستے کو نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ان کو سن سکتے ہیں، اور نہ اس کی اشاعت کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کی مثال بیان کی۔ ایک اور مثال اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر بیان کی منافقین کی۔ اللہ نے کہا کہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال ایسی ہے کہ آسمان سے ایسی بارش نازل ہو گئی کہ جس میں تاریکی اور گرج اور بجلیاں ہوں۔ پھر اللہ نے کہا کہ جعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، اس گرج کی وجہ سے، موت کے خوف سے انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ڈال لی۔ اللہ نے کہا کہ واللہ محیط بالکافرین، اللہ رب العالمین کافروں کو بالآخر عذاب کے اندر پکڑنے والا اور گھیرنے والا ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ، قریب ہے کہ ان کی نگاہیں ختم ہو جائیں، وہ بجلیاں ان کی نگاہوں کو اچک لیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کبھی بجلی کی روشنی میں، بجلی ان کو روشنی دیتی ہے، کڑکتی ہے بجلی، تو اس روشنی میں تھوڑی دور چلتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب بجلی ختم ہو جاتی ہے، روشنی رک جاتی ہے، تو وہ بھی رک جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی نگاہوں کو اور ان کی بصارت کو، ان کی آنکھوں کو پکڑ لیتا، ختم کر لیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر اللہ رب العالمین قدرت رکھنے والا ہے۔ ایک اور مثال منافقین کی حالت کی اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر بیان کی۔ اللہ نے کہا کہ منافقین کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے بارش آ رہی ہو اندھیری رات کے اندر، اور اس بارش میں گرج بھی ہے، بجلی بھی ہے، کڑک بھی ہے، مختلف آوازیں بھی ہیں۔ یہی مثال منافقین کی بھی ہے کہ منافقین اپنے آپ کو دنیاوی عذاب اور دنیاوی پکڑ سے بچانے کے لیے مختلف فائدے اور مختلف مفاد کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ جعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، منافقین دنیاوی پکڑ اور دنیاوی آزمائش سے بچنے کے لیے نفاق کا سہارا لیتے ہیں، اور لیکن اللہ رب العالمین ان منافقوں کو ضرور پکڑے گا کہ جتنا بھی وہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے بھاگنا چاہے، وہ اللہ کے عذاب سے بھاگ نہیں سکتے۔ پھر اللہ نے کہا کہ منافقین کی مثال ایسی ہے کہ جب کبھی مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو کوئی بھی چھوٹا موٹا دنیاوی اگر فائدہ پہنچتا ہے، تو یہ منافقین جلدی سے بھاگ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے پاس آتے ہیں،
اور جب کبھی مسلمانوں پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی جنگ کا موقع آتا ہے، تو یہ منافقین فوراً مسلمانوں سے الگ ہو جاتے ہیں اور دور بھاگ جاتے ہیں۔ یہی مثال منافقین کی اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ جب کبھی روشنی ہوتی ہے تو وہ آدمی روشنی کے اندر چلتا ہے، اور جب کبھی روشنی بجلی کی ختم ہو جاتی ہے وہیں پر رک جاتا ہے۔ یہ منافقین کی مثال ہے۔ جب کبھی مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو منافق مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور جب کبھی مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یہ لوگ مسلمانوں سے دور ہو جاتے ہیں، مسلمانوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ مفاد پرستی کی یہ عادت یہ منافقین کی عادت ہے۔ منافق ہمیشہ مفاد پرست ہوتا ہے، وہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے، وہ کسی گروہ کو، کسی تنظیم کو، کسی مذہب کو، کسی مسلک کو نہیں دیکھتا، بلکہ جہاں اس کا مفاد ہو وہاں پر جانے کی کوشش کرتا ہے، اور جہاں اس کا نقصان ہو ان چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِزَعْمِهِمْ سَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ اگر چاہے تو ان کے نگاہوں کو اور ان کے کانوں کو چھین لے، ختم کر دے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو ان کی نگاہوں کو، ان کی آنکھوں کو اور ان کے کانوں کو چھین لیتا، ان کے سننے کی اور دیکھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا، کیونکہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اس رکوع میں تفصیل کے ساتھ منافقین کی پہچان، منافقین کی علامتیں اور مثال کے ذریعے منافقین کی حالتوں کو بیان کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کی ان آیات پر غور و فکر، تدبر، تفکر اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔